بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سفر کے بارے میں ذکر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، میں نے حضور کو اٹھایا اور اپنی سواری پر سوار ہوئی۔ فرماتی ہیں، میں جہاں جہاں سے گزرتی گئی وہاں پر سبزہ اگتا چلا گیا۔ اللہ اکبر! حضرت حلیمہ جہاں جہاں سے گزرتی ہیں وہاں پر سبزہ ہی سبزہ اگتا ہے، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی کا دلکش منظر بنتا چلا گیا۔ آپ فرماتی ہیں، میں حیران ہو گئی کہ وہ سواری جو کمزور تھی، نبی پاک کے وجود کی برکت سے اس نے اتنی سپیڈ پکڑی کہ وہ عورتیں جو مجھ سے پہلے مکہ سے روانہ ہوئی تھیں، ان سب کو کراس کیا۔ ان سب عورتوں کی سواریاں آپ کی سواری کی گرد کو بھی نہ پہنچ سکیں۔ ان عورتوں نے پوچھا، حلیمہ یہ کیا؟ یہ وہی سواری ہے یا نئی سواری لائی ہو؟ پہلے تو چل ہی نہیں رہی تھی اور اب ایسی تیز رفتار کی کہ سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے کہا کہ سواری نئی نہیں ہے بلکہ سوار نیا ہے، یعنی یہ سب سواری کا کمال نہیں، یہ تو اس سوار کا کمال ہے، اس لجپال کا کمال ہے جو سواری کے اوپر سوار ہے۔ جب حضرت حلیمہ اپنے خیمے میں دودھ پلانے بیٹھیں تو بران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور شروع ہو جاتا ہے۔ خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ کے اس قدر دودھ اترا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رضائی بھائی نے بھی خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے اس کا دودھ دوہا اور دونوں میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ رات بھر سکھ اور چین کی نیند سونا نصیب ہوا۔ حضرت حلیمہ کا شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا، حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو، بڑا ہی پیارا بچہ لائی ہو، وجود مصطفیٰ کی برکتوں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے مکان کو اپنی آمد کا شرف کیا بخشا کہ ہر طرف بہار آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کی برکت سے نہ صرف حضرت حلیمہ نے حصہ پایا بلکہ ان کے جانوروں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوب فیوز و برکات حاصل کیے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، میں اپنے مکان پر پہنچتی ہوں تو وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تھنوں میں دودھ خشک ہو چکا تھا، لیکن گھر میں قدم رکھتے ہی حضرت حلیمہ کی بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ پہلے حضرت شیمہ جو حضرت حلیمہ کی بیٹی تھی وہ محلے میں جاتی تھی، ان سے دودھ مانگ کر آتی تھی، لیکن سرکار کی آمد کے بعد اب وہی حضرت شیمہ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اپنے خالی برتن دے دو۔ محلے والی پوچھتی ہیں کہ خیر تو ہے، خالی برتن کیا کرنے ہیں؟ وہ فرماتی ہیں، اب سب بدل چکا ہے، ہماری قسمت رنگی جا چکی ہے، ہمارا مقدر عروج پر ہے۔ پہلے دودھ مانگنے آتی تھی، برتن دو، میں دودھ بانٹنے آئی ہوں، کیونکہ ہمارے گھر میں ایک ایسی مبارک ہستی آ چکی ہے جس کی برکت سے ہمارے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے ہیں۔ اللہ اللہ! وہ بکریاں جن کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا تھا، اب دودھ کی کثرت کا یہ عالم تھا کہ ایک ایک بکری نے اتنا دودھ دینا شروع کر دیا کہ ایک بکری کا دودھ 40 دن تک کفایت کر جاتا تھا۔ ساری عورتیں حیران ہیں کہ حلیمہ کے ہاتھ کون سا ایسا خزانہ لگ گیا کہ دنوں میں امیر ہو چکی ہے۔ اب حلیمہ کی بکریاں چراگاہ سے گھر واپس آتی ہیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے ہیں، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ سب عورتوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کے جانور چرتے ہیں۔ اب ہوا یوں کہ سب لوگ
اسی چراگاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے۔ حضرت حلیمہ کی بکریاں جہاں چرتی تھیں، مگر ان کو کیا معلوم تھا کہ یہ جگہ کا کمال نہیں ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا کمال ہے، جس کو حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔